وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں بلوچستان کے معاملات پر بلائے گئے قومی گرینڈ جرگے میں شرکت کی، جس میں فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام شریک ہوئے۔ جرگے کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے قومی جرگے مسائل کے دیر پا حل کے لیے ناگزیر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کو پاکستان کے ماتھے کا جھومر قرار دیتے ہوئے اس علاقے کی اہمیت پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ہانگ کانگ میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عالمی ثالثی تنظیم کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین پاکستان اور دیگر اہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا عالمی پلیٹ فارم بنانے کو تیار ہے جو رضاکارانہ اور مؤثر تنازعات کے حل میں مدد دے گا۔ اسحاق ڈار نے چین کی قیادت میں قائم ہونے والی تنظیم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور بتایا کہ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی حالیہ غیر رسمی ملاقات بھی کامیاب رہی۔ پاکستان کے جیولن تھروئر اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 میں شاندار کارکردگی کے بعد گولڈ میڈل جیت لیا۔ جنوبی کوریا میں جاری ایونٹ میں ارشد ندیم نے آخری تھرو میں 86.40 میٹر پھینک کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی تھرڈ تھرو 85.57 میٹر تھی، جس سے انہوں نے ابتدائی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ ارشد ندیم کی پہلی تھرو 75.64، دوسری 76.80 جبکہ تیسری 85.57 میٹر رہی۔ بھارت کے سچن یادو 85.16 میٹر تھرو کے ساتھ چاندنی اور جاپان کے یوٹا ساکیاما 83.75 میٹر تھرو کے ساتھ کانسی کے تمغے کے حقدار بنے۔ سری لنکا کے رمیش تھرانگا ابتدائی برتری کے باوجود 83.27 میٹر کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایشین ایتھلیٹکس کی تاریخ میں پاکستان نے آخری مرتبہ 1973 میں فلپائن میں یہ ایونٹ جیتا تھا۔ اللہ داد نے جیولن تھروئر اور محمد یونس نے 800 میٹر ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیے تھے۔ ارشد ندیم کی فتح پاکستان کے لیے نصف صدی بعد ایک تاریخی لمحہ ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ارشد نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنا مجوزہ دورہ رام اللہ ملتوی کر دیا۔ فیصل بن فرحان کو عرب وزرائے خارجہ کے ہمراہ فلسطینی صدر سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ سعودی عرب، اردن، مصر، قطر اور UAE نے اسرائیلی اقدامات کی سخت مذمت کی ہے۔ اردن کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ کو روکنا بین الاقوامی سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے قریب پہنچنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے درآمد شدہ سٹیل پر ٹیرف 50% تک بڑھانے اور چینی صدر سے تجارتی معاملات پر بات چیت کا اعلان کیا۔ تعلیم سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی طلبہ کی امریکہ میں موجودگی برقرار رہے گی۔ ادھر حماس نے امریکی جنگ بندی تجویز پر تحفظات ظاہر کیے ہیں، جبکہ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کو تسلیم نہ کیا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ جرمنی کے مغربی شہر کروشن بروئخ میں ایک چھوٹا پرائیویٹ طیارہ رہائشی عمارت کے ٹیرس سے ٹکرا گیا، جس کے بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں ایک پائلٹ تھا جبکہ دوسرے کی شناخت تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی فٹنس ایکسپرٹ اولیویا ونسن نے 24 گھنٹوں میں 7079 پل اپس مکمل کر کے نیا گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ تعداد سابقہ ریکارڈ کے تقریباً 2 گنا ہے۔ اولیویا نے کئی ماہ کی مشق اور ایک ناکام کوشش کے بعد یہ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ دوران مقابلہ تھکن اور متلی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی صلاحیت کی کوئی حد نہیں، بس اسے آزمانے کی ضرورت ہے۔ سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $14 کی کمی کے بعد $3288 پر پہنچ گیا، جبکہ پاکستان میں فی تولہ سونا $1400 کمی سے $3,47,200 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا بھی $1200 کمی سے $2,97,668 کا ہو گیا۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے میدانی علاقوں میں موسم بدستور شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں بارش ہوئی اور سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ جیکب آباد اور دادو میں ریکارڈ کیا گیا۔